بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ جی ممکن کر دیتا ہے۔ ناظرین، جسم پر خارش ہو تو تلوں کے تیل کی مالش فائدہ دیتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ سلاد کھانے سے سانس کی تکلیف کم ہوتی ہے اور خون جمنے سے بچتا ہے۔ کمزور افراد کو گوشت دودھ میں پکا کر کھانا طاقت بڑھاتا ہے۔ دہی کو کھٹے پھلوں کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، کچا گاجر کھانے سے چہرے کی جڑیاں کم ہوتی ہیں۔ زیادہ برف کھانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ گندم اور چنے کے آٹے کی روٹی شوگر کنٹرول رکھتی ہے۔ زیادہ انڈے سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ رات کو 7 بادام بھگو کر صبح کھانے سے نظر اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ پالتو جانور ذہنی دباؤ کم کرتے ہیں۔ چہل قدمی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے۔ ناظرین، سرکہ سبزیوں اور پھلوں سے زہریلے اثرات کم کرتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی کے برے وقت کم کر دے گا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کھانا پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتے ہیں۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمکین لسی دل کو طاقت دیتی ہے۔ بغیر چینی کے الائچی والا دودھ معدے کی جلن ختم کرتا ہے۔ ناظرین، شہد ملا گرم پانی گردوں کے لیے مفید ہے۔ آملے کا مربع جگر کی گرمی کم کرتا ہے۔ نمک کے پانی سے غرارے گلے کی درد میں آرام دیتے ہیں۔ غصہ دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں۔ کسی پر مکمل بھروسہ یا رائے قائم کرنے سے پہلے وقت دیں۔ دودھ پلانے والی خواتین کلونجی کا استعمال کریں۔ ناظرین، بالوں کی خشکی کے لیے انڈا، دہی اور سرسوں کے تیل کی مالش مفید ہے۔ سونے کا بہترین وقت رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک ہے۔ موبائل فون ہمیشہ بائیں کان پر سنیں۔ خارش والی جگہ پر کلونجی لگانے سے آرام ملتا ہے۔ پیاس لگنے پر مناسب مقدار میں پانی پینا خون کو بہتر رکھتا ہے، مگر رات کو بہت دیر سے کھانا معدے میں سوجن پیدا کرتا ہے۔ انسان کسی بھی شہرت پر ناز نہ کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی آخری غسل تک کا محتاج ہے۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو وہ ادرک کے مربے کے 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ استعمال کرے۔ بلغمی مزاج والے افراد دن میں 4 کھجور کھائیں، اور بد ہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ زیادہ پانی پینا عقل و فہم میں اضافہ اور غصے میں کمی کا سبب بنتا ہے، جبکہ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نہار منہ انار کا جوس پینے سے وزن کم ہونا شروع ہو سکتا ہے، اور سفر سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے متلی اور قے سے بچاؤ ممکن ہے۔ ماش کی دال رات کو بھگو کر اس کے پانی سے صبح چہرہ دھونے کو جڑیاں کم کرنے کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ قبض کی صورت میں اجوائن کھانا مددگار ہو سکتا ہے، جبکہ آلو بخارا معدے کی جلن کم کرتا ہے۔ آنکھوں میں جلن بینائی کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ سونا جسمانی سستی اور بھوک بڑھاتا ہے۔ مچھلی جلد کو چمکدار بناتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کو درست کرتا ہے، اور دل کی اداسی کا بہترین علاج کسی ضرورت مند کی مدد ہے۔ دنیا صرف برے لوگوں سے نہیں بلکہ خاموش تماشائیوں کی وجہ سے بھی تباہ ہوتی ہے۔
کڑوے بادام بینائی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، جبکہ سونف کا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال آنکھوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ ٹیک لگا کر کھانا سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ گردوں کے مریضوں کو ٹماٹر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دمے کے مریضوں کے لیے اجوائن مفید ہے، اور سر درد والوں کو پالک کم کھانی چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یاد رکھیں، جب بات عزت نفس تک پہنچ جائے تو رشتوں پر بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ عزت پہلے ہے، تعلقات بعد میں۔ متوازن غذا، سادہ زندگی، مناسب نیند اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہی اصل صحت، سکون اور کامیابی کا راز ہے۔ ناظرین، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت اپنے آئی برو پر سرسوں کا تیل مل لیا کریں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ چائے پینے سے بھوک میں کمی آ جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر کھانا ہضم نہ ہونے کی شکایت ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیا کریں۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے رات کا کھانا ضرور کھائیں، 2 کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دہی معدے کو ہمیشہ درست رکھتا ہے۔ ناظرین، شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کڑواہٹ ختم ہوتی ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغی تناؤ کم کرتا ہے، انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو ہری دھنیا کی مسواک کرنا فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ سینے کی جلن میں مالٹا کھانے سے سکون ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہونے کا خدشہ بتایا جاتا ہے، جبکہ زیادہ چکنائی والی اشیاء شوگر لیول بڑھا سکتی ہیں۔ ناشپاتی کھانے سے گاڑھا خون پتلا ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہرا دھنیا آنکھوں کی بینائی کو کمزور ہونے سے بچانے میں معاون سمجھا جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینا آرام پہنچاتا ہے۔ روزانہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد ایک سیب کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی۔ پالک گھٹنوں کے درد میں فائدہ دیتی ہے۔ تیزابیت کی صورت میں سالن پر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے جلن میں کمی آ سکتی ہے۔ نیم کے پتوں کا گاڑھا لیپ جسم پر لگانے سے چربی کم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور نیم ملا گرم دودھ پینے کو کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کھانسی زیادہ ہو تو بھنڈی کا سالن کھانا مفید مانا جاتا ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو اخروٹ کے تیل میں شہد ملا کر استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری یا سر درد کی صورت میں کالے بنے ہوئے تل اور چند دانے کشمش پیس کر نہایت تھوڑی مقدار میں رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو فائدہ بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے جسم میں توانائی اور جوش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دہی میں سونف ملا کر باقاعدگی سے کھانے کی عادت ڈال دیں، اس سے جسم کی تھکن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ روزانہ کھیرا کاٹ کر اس پر کالا نمک چھڑک کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے اور آنتوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، امرود پر ہلکا سا نمک لگا کر کھانا دماغ اور معدے کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
ہاتھوں میں پیاز کی بو ختم کرنے کے لیے پانی میں ارگ گلا ملا کر ہاتھ دھو لینا مفید رہتا ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو رہی ہو تو رات کے وقت 4 دانے سونف، 3 دانے پستہ اور 5 دانے اخروٹ دودھ میں بھگو کر رکھیں۔ صبح نہار منہ استعمال کریں، اس سے دماغی کمزوری میں بہتری آتی ہے۔ شلجم کے بھرتے کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن میں پھرتی محسوس ہونے لگتی ہے۔